سورہ انعام آیت نمبر 130، 31 اور 32۔ ترجمہ: اس دن ان سے کہے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تم ہی میں سے ہمارے بھیجے ہوئے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے جو ہماری آیات تمہارے سامنے بیان کیا کرتے تھے اور اس قسم کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہاں ہم نے برا کیا اور انہیں دنیا کی زرق و برق زندگی نے فریب دیا، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ تیرا پروردگار کبھی بھی شہر اور آبادیوں کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے غفلت و بے خبری کی حالت میں ہلاک نہیں کرتا، بلکہ پہلے کچھ رسولوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے، اور ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے درجات اور مراتب ہیں، ہر اس عمل کے بدلے میں جو انہوں نے انجام دیا ہے، اور تیرا پروردگار ان اعمال سے جو انہوں نے انجام دیے ہیں غافل نہیں ہے۔ تفسیر اتمام حجت۔ گزشتہ آیات میں شیطان صفت ستم گروں کی قیامت کے دن کی سرنوشت بیان ہوئی ہے، اس غرض سے کہ کہیں یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ انہوں نے غفلت کی حالت میں یہ کام انجام دیے ہوں گے۔ اب ان آیات میں واضح کرتا ہے کہ انہیں کافی تنبیہ کی گئی ہے اور ان پر اتمام حجت کی گئی ہے، لہٰذا قیامت کے دن وہ ان سے کہے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تم ہی میں سے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور ہماری آیات بیان نہیں کی تھیں اور قسم کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ معاشر اصل میں عشرہ سے جو 10 کے عدد کے معنی میں ہے لیا گیا ہے، اور چونکہ 10 کا عدد ایک کامل عدد ہے لہٰذا معاشر کا لفظ ایک کامل جماعت پر جو مختلف اصناف اور طوائفوں پر مشتمل ہو بولا جاتا ہے۔ اس بارے میں کہ آیا جنوں کی طرف بھیجے گئے رہنما خود انہی کی جنس و نوع سے تھے یا نوع بشر میں سے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن سورہ جن کی آیات سے جو کچھ اچھی طرح سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور اسلام سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ جنوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے، اور پیغمبر اسلام سب کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی دعوت دینے کے لیے خود انہی میں سے پیغام دینے والے اور نمائندے مأمور ہوں۔ اس بارے میں مزید تشریح اور جن کے علمی معنی کے بارے میں بھی انشاءاللہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 29 میں سورہ جن کی تفسیر میں آئے گی، لیکن اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے کہ لفظ منکم، تم میں سے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہر گروہ کے رسول خود انہی کی جنس و نوع سے ہوں گے، کیونکہ جب ایک گروہ سے یہ کہا جائے کہ تم میں سے چند نفر، تو یہ نفر ممکن ہے کہ ایک ہی گروہ سے ہوں یا تمام گروہوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکے گا، اور اس روز سب چیزوں کی نشانیاں آشکار ہوں گی اور کوئی شخص کسی چیز کو چھپا نہیں سکے گا، سب کے سب خدا کی اس پرسش کے سامنے اظہار کرتے ہوئے یہ کہیں گے، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایسے رسول آئے تھے اور انہوں نے تیرے پیغام ہمیں پہنچائے تھے مگر ہم نے ان کی مخالفت کی تھی۔ ہاں ان کے پاس پروردگار کی طرف سے کافی دلائل موجود تھے اور وہ راہ اور چاہ میں تمیز کرتے تھے، لیکن دنیا کے پرفریب زندگی اور اس کے وسوسہ انگیز زرق و برق نے انہیں دھوکہ دیا۔ یہ جملہ اچھی طرح سے واضح کر رہا ہے کہ انسانوں کے لیے راہ سعادت میں سب سے بڑی رکاوٹ جہان مادہ کے مظاہر کے سامنے بے لگام ہو کر سر تسلیم خم کرنا اور بے حدود حساب و وابستگی ہے، ایسی وابستگیاں کہ جو انسان کی زنجیر غلامی کی طرف کھینچ لی جاتی ہیں اور اسے ہر قسم کے ظلم و ستم، تعددی و انحراف اور خود خواہی اور طغیان کی دعوت دیتی ہیں۔ قرآن دوبارہ تاکید کرتا ہے وہ صراط کے ساتھ اپنے ضرر میں اور اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کفر کی راہ پر چلے تھے اور منکرین حق کی طرح صف میں شامل ہوئے تھے۔ بعد والی آیات میں گزشتہ آیات کے اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے، لیکن ایک قانون کلی اور دوامی سنت الہی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس بنا پر کہ تیرا پروردگار کبھی بھی شہروں اور بستیوں کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے غفلت کی حالت میں ہلاک نہیں کیا کرتا، مگر یہ کہ ان کی طرف انبیاء اور رسل کو بھیجے اور انہیں ان کے برے اعمال کی برائی کی طرف متوجہ کرے، اور جو کہنے کی باتیں ہیں وہ ان سے کہے۔ لفظ بظلم اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو اس کے مظالم کی بنا پر غفلت کی حالت میں پیغمبروں کے بھیجنے سے پہلے عذاب اور سزا نہیں دیتا، اور اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ خدا افراد غافل کو ظلم و ستم سے عذاب و سزا نہیں دیتا، کیونکہ انہیں ایسے حالت میں سزا دینا ظلم و ستم ہے اور خداوند تعالیٰ اس سے بالا و برتر ہے کہ وہ کسی پر ظلم و ستم کرے۔ ان کے سر انجام کے بعد کی آیات میں خلاصہ کرتے ہوئے یوں فرمایا گیا ہے، ان گروہوں میں سے ہر ایک نیکوکار، بدکار، فرمانبردار و قانون شکن، حق طلب و ستم گر گروہ
پر اپنے اعمال کے مطابق درجات و مراتب کے حامل ہوں گے، اور تیرا پروردگار کبھی بھی ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ سب کو جانتا ہے اور وہ ہر شخص کو اس کی لیاقت کے مطابق دے گا۔ یہ دوبارہ اس حقیقت کو تاکید کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ تمام مراتب، درجات اور درکات خود انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، نہ کہ کسی اور چیز کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔